زرمین زرمین بیٹا، اب اٹھ بھی جاؤ، 12 بجے ہیں۔ اتنا سونا بھی صحت کے لیے اچھا نہیں، تمہارے ڈیڈی بھی آنے والے ہی ہیں، اٹھ جاؤ۔ یونیورسٹی نہیں جانا؟ آج تمہاری پریزنٹیشن تھی۔ یہ بات سن لو، یہ جو عیاشیاں ہو رہی ہیں نا، تمہارے ڈیڈی کی بدولت ہے، ورنہ تمہاری ویلیو بالکل زیرو ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ موم لیٹ اٹ بی۔ پتہ نہیں بابا نے آپ سے شادی کیوں کی؟ وہی مڈل کلاس تھنکنگ۔ آئی ڈونٹ نو کہ بابا نے آپ کو کیسے جھیلا، وہ بھی پوری زندگی۔ اگلے گھروں میں یہ سب نہیں چلتا، سب کچھ کرنا پڑتا ہے، لڑکی کو بدلنا پڑتا ہے۔ اب مجھے ہی دیکھ لو۔ زارا، کل وہ جو تمہارے ساتھ تھا وہ کون تھا؟ وہی جس نے بلیک ٹی شرٹ پہنی تھی۔ او آئی سی، وہ تو میرا کزن ہے، ابھی پچھلے ہفتے ہی انگلینڈ سے آیا ہے۔ زرمین اس لڑکے کو جس کا نام آریان تھا لائک کرنے لگی۔ یونیورسٹی میں ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا اور وہ کسی اور کو۔ اس کے دل میں یہ خیال امنڈ آیا کہ اس کے نصیب میں کاش وہ لڑکا ہو۔ پھر اس نے زارا سے اس کا نمبر بھی لے لیا۔ آریان کی سریلی آواز اس کے دل کو چھو جاتی تھی۔ آخر ایک دن اس نے آریان سے کہا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے۔ آریان، میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں، تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تم میں کچھ ایسی بات ہے جو مجھے تمہاری طرف کھینچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اس جادوئی کتاب کی وجہ سے ہے جو تمہارے پاس موجود ہے۔ زرمین، یہ اس ایج میں نارمل ہے، پر یہ غلط ہے۔ اور وہ کتاب، وہ تو ایسی کتاب ہے جو ہمارے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر سب کو جانتی ہے، ایون کہ وہ ہمارے حالات و مشکلات کو بھی جانتی ہے اور مشکلات کے بچنے کے اسباب بھی بتاتی ہے۔ جب وقت آئے گا تو ضرور بتاؤں گا اور تم خود مانگو گی، تب، یقیناً تب، جب تمہیں اس پہ کامل یقین ہوگا، تب دوں گا میں تمہیں وہ بک۔ رامین اپنی سرخ بوجھل آنکھوں سے مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ میں کیسے مانوں؟ کیا یہ میرے فیوچر کے بارے میں بتائے گی؟ کیا یہ کوئی جادوئی کتاب ہے؟ مجھے یہ بک چاہیے، پلیز مجھے یہ دے دو، میں تمہیں یہ واپس کر دوں گی۔ زرمین نے ڈرتے ڈرتے اس کتاب کو کھولا۔ پہلے ہمت کی کہ اسے پڑھے، لیکن پھر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ پھر اگلی رات ہاتھ میں کتاب پکڑے اپنی سرد آنکھوں سے گھورتے ہوئے آخر ہمت کی اور کتاب کو کھول لیا، اور ایک لائن اس کی نظروں کے سامنے سے گزری۔ سورۃ الاسراء، آیت نمبر 23۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اور اگر تمہارے سامنے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے ادب سے بات کرو اور ان کے سامنے شفقت اور عاجزی سے جھکے رہو۔ کہو، اے میرے رب، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ایسے ہی تو ان پہ رحم فرما۔ زرمین کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ آنکھوں سے گرتے آنسو اس کی گال کو مسلسل بھگو رہے تھے۔ اسے پتہ ہی نہ تھا کہ اس کی موم اسے بلا رہی ہے۔ زرمین کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ میرے دل بیٹھا جا رہا ہے، بتاؤ بھی کیا ہوا؟ ماما، مجھے بھی معاف کر دو، میں نے آپ سے بہت زیادہ بدتمیزی کی اور ابو جان کے ساتھ بھی آپ کا دل دکھایا۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو اللہ پاک بھی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ ضرور زرمین، تمہیں پتہ ہے اللہ اپنے گناہگار بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یقین مانو، اگر وہ جان جائیں تو ان کے سینے پھٹ جائیں، تو سوچو اللہ اپنے حبیب بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ تم ان سے معافی تو مانگو، ضرور مانگو اس سے معافی، ضرور۔ اللہ کے کلام پاک نے اس کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ وہ لڑکی جو اسلام کو جانتی نہ تھی، قرآن سے کوئی وابستگی نہ تھی، البتہ کہ کہنے کو مسلمان تھی،
اس نے در حقیقت جانا کہ مسلمان کون ہوتا ہے، پردہ کیا ہے، مومن کون ہوتا ہے۔ در حقیقت وہ اللہ کو پہچان گئی۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔